تمام حمد سے ستائش اس پروردگار عالم کی ہے جو کائنات کو کن فیکون کے ذریعے خلق کیا اور پھر انسان کو وہ لباس فاخرہ عطا کیا کہ اشرف ہونے کا شرف بخشا۔ لیکن ابلیس کے حملوں کی وجہ سے انسان خدا کے حکم عدولی کرتا رہا، اور پھر نوبت یہ آئی کہ وہ جس چیز سے ڈرا اس کو اپنا معبود مان لیا، اور یہی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ جو شرک ہے خدا اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ آئیے آج حقیق عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت کا سلام اور خوش آمدید۔ خدا نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے بزرگوں کی کون کون سی غیر شرعی مکروہات عظیم دکھائے جس کے سبب سے یروشلم کی تباہی ہوئی۔ عزیزان اکرام، یہ سوال بظاہر ایک ہے لیکن اس میں کئی شقیں ہیں۔ آج کی گفتگو میں صرف کتاب مقدس کا حوالہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ کئی نشستوں میں قرآن شریف کا حوالہ بھی ساتھ تھا، لیکن چونکہ حزقیل علیہ السلام کا واقعہ قرآن شریف میں نہیں ہے، اسی لیے ہمیں کتاب مقدس کا سہارا لینا پڑا جو تقریباً 3000 سال قبل کا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں خاموش ہے، نام تک نہیں ہے ان کا، اور آج ہماری آخری نشست ہے حضرت حزقیل علیہ السلام سے متعلق۔ تو یہ پہلے سوال دیکھتے ہیں کہ یروشلم کو کس مقام پر رویا سے حضرت حزقیل علیہ السلام کو غیرت کی مورت اس کا مسکن دکھایا گیا۔ بنی اسرائیل کے بزرگوں کو وہ سزا دیکھنی ہوگی جسے وہ ٹالنے میں ناکام ہو گئے۔ آج کل بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ خداوند متعال نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو رویا میں بابل یعنی یروشلم میں لے آئے، اور وہاں انہوں نے ہیکل میں ہولناک بت پرستی دیکھی، تو انہوں نے ہیکل کے مدخل پر غیرت کی مورت دیکھی، یعنی وہ مکروہات عظیم جس سے خدا بریختہ کرتے اور غیرت دلاتے ہیں۔ حزقیل 8ویں باب کے 3 سے 6 آیت میں ہے کہ اور اس نے ایک ہاتھ کی شبیہ یعنی بڑھا کر اور کہا کہ میرے بالوں کو مجھے پکڑا، یعنی بالوں سے حضرت حزقیل کو پکڑ لیا، اور روح نے مجھے آسمان اور زمین کے درمیان بلند کیا، اور مجھے الہی رویا میں یروشلم کا مسکن تھا جو غیرت کے بھڑکاتی میں لے آئی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں اسرائیل کے خدا کا جلال اس رویا کے مطابق جو میں نے اس وادی میں دیکھی تھی موجود ہے۔ تب اس نے مجھ سے فرمایا، اے آدم زاد، یہ خاص حضرت حزقیل علیہ السلام ہی کے صحیفے میں اور انہی کے لیے استعمال ہوا تقریباً 100 مقامات پر۔ اپنی آنکھیں شمال کی طرف اٹھا اور میں نے اس کی طرف دیکھا، یعنی آنکھیں اٹھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ شمال کی طرف مصباح کے دروازے پر غیرت کی وہی مورت مدخل میں ہے۔ اور اس نے پھر مجھے فرمایا، اے آدم زاد، تو ان کا کام دیکھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ روح نے کوئی ایسا کام تھا جس کے متعلق سوال کیا۔ یہاں رویا دکھایا گیا ہے، یعنی وہ مکروہات عظیم جو بنی اسرائیل کی یہاں کرتے تھے تاکہ وہ اپنے مقدس کو چھوڑ کر اس سے دور ہو جائیں، لیکن تو بھی اس سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ ایک تو یہ دیکھی انہوں نے، اور کہتے خدا کہہ رہے اس سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا، یعنی کوئی اور بھی اس سے بڑی ہوگی۔ آئیے دوسرا سوال کہ بنی اسرائیل کے بت دیوار پر منقش، یعنی بنی اسرائیل کے بت تھی وہ دیوار پر منقش ہو کیڑے اور مکروہات حیوانات کے گرد 70 بزرگ بخور کے خوشبو سے کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ بذریعہ روح، یعنی 7 تا 12 آیت میں ہے کہ بذریعہ روح نے جو چیز نبی نے دیکھی وہ ہیکل کے صحن میں تھی۔ میں وہ معلومات آپ کے پیش کروں جو آپ کو کسی بھی لٹریچر میں نہیں ملے گا سوائے کتاب مقدس کے، اور جس نے بھی لکھا ہے وہ یہیں سے نقل کر کے کیا ہے۔ وہاں یہودا کے بزرگ جماعتی حزقیل علیہ السلام آخر صحن تک کیسے گئے اور مکروہات سے کیا دیکھا؟ تب وہ مجھے، یعنی حزقیل علیہ السلام کہہ رہے کہ مجھے صحن کے پاس پھاٹک پر لایا، اور میں نے نظر کی، کیا دیکھتا ہوں دیوار میں ایک چھید ہے، یعنی ایک سوراخ ہے۔ تب اس نے مجھ سے فرمایا، اے آدم زاد، دیوار کھود۔ اور جب میں نے دیوار کو کھودا تو ایک دروازہ نظر آیا، دروازہ دیکھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اندر جا اور جو نفرتی کام وہ یہاں کرتے ہیں دیکھ۔ اب بتائیے کون ہے یہ لوگ؟ یہ بنی اسرائیل کے علماء ہیں، عالم دین ہیں، شرع کے عالم ہیں، اور وہ کیا حرکت کر رہے ہیں یہ بتایا گیا 10ویں آیت میں۔ اور بنی اسرائیل کے بت کہ گردا گرد دیوار پر منقش ہیں، اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 شخص ان کی آگے کھڑے ہیں، اور یازینہ بن صافن یہ رہنمائے بت پرست تھا، وہ ان کے وسط میں کھڑا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بخور دان
اور اس میں خوشبو ہوتی تھی، وہ جو لکڑیاں جلائی جاتی، جو بخور جلائے جاتے تھے، اور اس کا بادل اٹھ رہا تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدمزاد، کیا تو دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بزرگ تاریکی میں ہیں اور اپنے منسک کاشانوں میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی وہ ایسے تاریک کمرے میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم میں نہیں، ہم کو نہیں دیکھتا، اور خدا نے ملک چھوڑ دیا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں بخوردان ہے، دیوار کے نہایت قبیح تصاویر بنی ہے۔ عزیزو، اور بزرگان بنی اسرائیل ان کی پرستش کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت۔ آج بھی بالکل ایسا ہی پورے معاشرے میں یہ بت پرستی عام ہے، اور ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ خدا نہیں دیکھ رہا ہے۔ عزیزو، ایسا نہیں ہے، خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے۔ خدا ہر جگہ موجود، اور وہ دیکھتا ہے، اور وہ گواہ ہوگا کل حشر کے دن۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، اور اس کی بخشائش اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ توبہ کر لے گا۔ تو ذان گرامی قدر خلاق عالم، جو پوری کائنات کا حقیقی خالق اور مالک اور سارا جلال اسی کے عظیم اور جلالی نام کو جلال دیتے ہیں، اس وحدہ لا شریک کو گوارا ہی نہیں کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت و پرستش کی جائے، تو پھر وہ خلاق عالم جو اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، انسان کو جس نے اپنی صورت سے شبیہ پہ بنایا، وہ کیونکہ اس نے کبھی بھی مخلوق کا سجدہ کے لیے کہا ہی نہیں، اس نے کسی کو حکم نہیں ہے کہ ہاتھ فلاں کو سجدہ کرنا، نہیں، ایسا ہے نہیں، سجدہ صرف اس وحدہ لا شریک کو۔ اور یہی خداوند متعال پر بہت بڑا اتہام ہے کہ اس نے سجدہ کروایا، نہ، اس کا قانون اٹل ہے، جو ازل میں قانون تھا ابد تک اس کا وہی قانون چلتا ہے، وہ خود قانون پر عمل کرتا ہے اور سب سے کہتا ہے عمل کرو۔ تو عزیزان من، غور فرمائے کہ جہاں کمسن بچیوں اور بچیوں کو جن میں بھوت نکالنے اور ان کے بہانے اور بھی نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، آپ ہم سے زیادہ میڈیا میں دیکھتے ہیں، پرنٹ میڈیا ہو کہیں بھی دیکھیں، درسگاہوں پر کیا ہو رہا، اولیاء اللہ کے مزارات پر کتنا بڑا شرک ہو رہا ہے۔ الحفیظ الامان، رب العالمین ایسے خرافات سے سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آئیے ہم تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ تموز کون تھا اور شمالی پھاٹک پر عورتیں تموز پر نواں کیوں کر رہی تھیں؟ یہ ایک منظر دکھایا گیا، اور تب اس نے روح نے مجھ سے یہ فرمایا کہ تو ان میں اور بھی بڑی مکروہات جو وہ کرتے ہیں دیکھے گا۔ ایک تو وہ دیکھا صورت اور مورت کا، دوسرا ان دیکھا کہ دیواروں پر منقش ہے قبیح تصاویر اور اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کے آگے بخور جلا رہے ہیں اور اس کو پرستش کر رہے ہیں۔ اب تیسرا دیکھیں یہ کہ عورتیں جو ہیں، تب وہ مجھے خداوند کے گھر شمالی پھاٹک پر لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ ابھی کیا ہے؟ حزقیل کی یہ تیسرا منظر جب دکھایا گیا، تموز کے پھاٹک پر جو عورتیں بیٹھی تموز پر نہ ہوگی، تموز ہے کیا؟ سوال یہ پیدا، تموز کون تھا، کیا تھا یہ؟ دراصل تموز بابل کا ایک باراور امیہ، یعنی اسور اور فلسطین کی جاتی تھی۔ اس کی بیوی کا نام دیوتا، جس کی پوجا مسوپتامیہ استارات کی دیوی تھا، اس کی پوجا رسومات میں گھنونے زناکاری کے عمل میں شامل تھا۔ ایک تو پوجا ہے گھنونے۔ اس روایت کے مطابق جب تموز اپنی بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کرتا تھا تو اسے ایک جنگلی سور نے مار ڈالا، اس کی بیوی سے پاتال سے بچا کر نکال لائی۔ یہ سارا خیالات ہے، توہم پرستی ہے۔ اور جب موسم سرما کے آغاز پر درخت اور سبزہ خشک ہو جاتا ہے تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تموز کی موت کی علامت ہے، یعنی تموز مر گیا، خشک سالی آئی تو تموز مر گیا۔ تو ساری نباتات خشک ہو جاتی ہے، اور جب موسم بہار میں پودے اور درخت سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ تموز جی اٹھا۔ یعنی ہر سال اس کے ساتھ یہی ہو رہا، ہر 6 مہینے کے بعد۔ کہیں عقل سلیم تسلیم کرتی ہے یہ؟ خود غور کیجئے گا۔ اور بابلی کیلنڈر اسیری کے بعد یہ یہودی کیلنڈر کا چوتھا مہینہ کے نام پر تموز کے نام پر رکھا گیا۔ تموز نام کا ذکر صرف حضرت حزقیل علیہ السلام کے صحیفہ کے 8ویں باب کی 14ویں آیت میں ہے، اس کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں، جہاں بتایا گیا کہ کیسے ہیکل کے پھاٹک کے عین سامنے عورتیں بیٹھ کر تموز پر نوحہ کرتی ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ مکروہات ہیں؟ اب آئیے میرے عزیزو، ایسا ہی
توہم پرستی ہمارے معاشرے میں دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ اگر کوئی کالی بلی سامنے سے گزر جائے تو راستے بدل دی جاتی ہے۔ اگر دو شخص گفتگو کر رہے ہیں، درمیان میں چھپکلی نے اگر کچھ ٹک ٹک کی آواز نکال دی تو کہتے دیکھو یہ بول پڑی ہے، اس کا مطلب یہ تصدیق کر رہی ہے۔ ہم خدا کے کلام کی تصدیق نہیں مانگ رہے، بلکہ جانور، وہ حرام جانور، اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ کیا بات ہے! گویا کہ چھپکلی نہیں، کوئی غیبدان ہو گئی ہے۔ اور چولہے پر اگر دودھ ابلتے ہوئے نقطۂ ابال پر اگر عروج پہ پہنچ کر گر جائے، ابل جائے، تو کہتے ہیں نحوست ہو گئی، کیونکہ سارا کریم ضائع ہو جاتا ہے۔ چاند سورج گہنا جائے تو ایک ہلچل سے مچ جاتی ہے، چپل الٹا ہو جائے تو فساد شروع، کینچی اگر گر جائے، وہ آواز ہو، خالی کینچی گھمائی جائے کترن کی جگہ، کپڑے کاٹنے کی جگہ، تو کہتے ہیں یہ نہ کرو، یہ نحوست سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، مگر اگر بہت سارے توہمات ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور اب تو رنگوں اور چیزوں کے بھی، کہ ہاں اس رنگ کے ہم نہیں پہنیں گے، یہ رنگ وغیرہ وغیرہ۔ عزیزان من، جو مکروہات بنی اسرائیل میں رائج ہو چکی تھی، آج بھی شاید کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں اس سے بھی کئی گنا زیادہ کسی نہ کسی شکل میں بت پرستی ہو رہی ہے۔ اور اب تو اور آسان ہو گیا عزیزو، کہ خداوند ہم سب کو بت پرستی سے محفوظ رکھے۔ توبۃ النصوح کرنے کا موقع ہے، اور موقع جب مل جائے تو کرنی چاہیے۔ میڈیا کا دور ہے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں، بچے، کم عمر نابالغ بچے، وہ کچھ جانتے ہیں جو آپ نہیں جان سکتے۔ کیوں؟ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ یہ وہ ابلیسی حربیں جو نابالغوں کو بالغ بنا گیا وقت سے پہلے۔ خدا اس خرافات سے بچائے۔ آئیے ہم چوتھے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ خداوند کے ہیکل کی طرف پیٹھ اور مشرق کی طرف منہ کر کے بنی اسرائیل کون سا خاص غیر شرعی کام کرنے کی وجہ سے گناہ عظیم کو مرتکب ہوئے؟ یہ سوال ہے۔ عزیزان کرام قدر، 8واں باب بنی حزقیل اسلام کا، اور صرف 2 آیت میں یہ واقع پورا درج ہے، 15 اور 16۔ تب اس نے مجھ سے فرمایا، کون؟ خدا کا روح، اے آدم ذات، کیا تو نے یہ دیکھا کہ تو ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا؟ پھر وہ مجھے، یعنی خدا کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ خدا کے ہیکل کے دروازے پر آستانے کا مذبح قریباً 25 شخص ہیں، جن کی پیٹھ خدا کے ہیکل کی طرف ہے اور منہ ان کا مشرق کی طرف ہے۔ اور مشرق کی طرف کیا صبح کیا نکلتا؟ مشرق سے سورج۔ سیم عزیز، آپ تصور کریں، اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے اور مشرق کی طرف جہاں سورج نکل رہا ادھر سورج کو سجدہ کرے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ خود شرع کے عالم سے پوچھئے، کیا کہیں گے؟ کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ کسی نہ کسی شکل میں ہے، بت پرستی ہے، آپ مانے نہ مانے۔ سجدہ خدا کے سوائے جس کو کی جائے وہ شرک۔ یہاں یہی ہے کہ مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو کیا آج بھی کہیں آفتاب کو سجدہ، کہیں ماتحف کو سلام کیا جاتا ہے؟ بالکل ہے عزیزو، سجدہ کرنا اور دعا کا تعلق صرف اور صرف اس ذات کبریائی کو سزاوار ہے جو ہم سب کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ سلامتی چاہیے تو قرآن میں 8 مقام پر سلام ہے۔ شمس و قمر کو سلام کا تصور ہی نہیں ہے قرآن میں، اگر ہے تو ہمیں دکھا دیجیے، ہمیں تو نہیں ملا۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے سورہ یاسین کے 57 نمبر آیت میں ہے کہ سلام قول من رب رحیم، اور صافات میں ہے سلام علی موسیٰ سلام علی نوح فی العالمین، عالمین پر نوح کو سلام، اس کے برگزیدہ بچوں بزرگ انبیاء کو سلام۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ صافات آیت نمبر 109 میں ہے سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام، اور 120 میں ہے موسیٰ و ہارون پر سلام، اور 130 میں ہے سلام علی یاسین۔ عزیزو، زمر 73 نمبر آیت میں کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور سورہ قدر میں سلام حتی مطلع الفجر، سورہ حشر میں ہے سلام، صرف سلام ہے۔ عزیزو، اس آیت میں بطور صفت استعمال ہوا ہے سلام، سلام المؤمن۔ تشریح یہ ہے کہ بت پرستی کا چوتھا منظر جب ہیکل کے اندر اندرونی صحن میں تھا، یہاں قریباً 25 آدمی بت پرستی کی شہوتی رسومات ادا کر رہے تھے۔ سوچے، غور کریں، کیا خدا کو یہ قبول ہے؟ آج مذہب کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ معاف کیجیے گا، آپ سوشل میڈیا کو جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ تو وہ انٹری ہوتی ہے
جن کے ماں باپ حوصلہ کر کے جا کے تھانے میں انٹری کرا دیتے، جن کے نہیں ہوتی اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم عذاب الہی سے کے شکار نہیں ہوں گے؟ بالکل غلط ہے. ابلیس نے ان کے ذہن کو پراگندہ کر دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کریں وہ بڑا نیکی کا کام ہے. نہیں ہے. یہ آدمی کاہنوں کی رہنمائی کیا کر نمائندگی کرتے تھے، اپنی ناک کاٹ ڈالتے تھے. آیت 17 اس کا مفہوم واضح نہیں. غالباً مراد ہے کہ خدا کے لیے نفرت اور تحقیر ظاہر کرتا ہے کہ خدا کچھ بھی نہیں. لا حول ولا قوت. عزیزان مکرم، وہ جو ناک کی ڈالی کے ظاہر کرتا ہے غالباً نرینا یعنی عضو تناسل کے فحش علامت کو ظاہر کرتا ہے. اور اب تو یعنی سچے خدا کی غیرت کو للکارتے ہیں. اور یہ ابلیسی دور ہر زمانے میں ہوتا آج بھی. آپ سوشل میں اٹھائیں دیکھیں گے، بعض لوگ ہمیں بتائے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نجات سے ناواقف مذہبی رہنما بے دینی کی حرکات اور بدعتی باتوں پر پرچار کر سے خاص شہرت حاصل اور لوگوں کو توجہ کا مرکز بناتے ہیں. فحش کلامی کر کے کہ جی بہت گالیاں دیتی صاحب بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے گالی نہیں دیتا، زیبی نہیں دیتا، مگر خدا دیکھتا ہے اور آخری فیصلہ اسی کے ہاتھ میں عزیز ہو. ایسے ہی مارچ کے مہینے میں جاپان میں شرمگاہ کی پرستش کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے. اور نیپال اسی پوجے کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں بناتا ہے. اور آج بہت سارے کھانے پینے کی چیزوں کو بناتا ہے. کیا یہ زیب دیتا ہے؟ نہیں. اب سوچے وہاں کون سے عوامل کام کر رہے ہیں؟ ابلیسی عوامل کام کرے. ہم ان پر انگشت نمائی کرتے ہیں. کیا ہم نے اپنے معاشرے پہ غور کیا؟ جو پارسائی کا لبادہ اوڑھ کر کے یہ کام انجام دے رہے ہیں، خدا ان کو ہدایت دے. آئیے ہم آخری دور پہ ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں دوسرے تیموتھیوس تیسرے باب کی 107 آیت میں. لیکن یہ جان رکھو کہ آخر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زرپرست، شیخی باز، نافرمان، ناشکر، ناپاک اور پیار کے بغیر یعنی طبعی محبت سے خالی، سنگ دل رضامندی کے بغیر یعنی لومڑی جیسی، تہمت لگانے والے، سالمیت سے خالی، بے ضبط، زبردست، تندخو، نیکی کے دشمن، داغا باز، خائن، ڈھیٹ، شفاق، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے رکھیں گے اور اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے، یعنی خدا کے کلام کو قبول نہیں کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا. بس انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس جاتے ہیں اور ان چھچوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بے بس ہیں اور ہمیشہ تعلیم پاتی ہیں. کون سی تعلیم؟ مگر انہیں حق کی پہچان تک نہیں ہوتی. جانتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے؟ آج بھی ہے کچھ لوگ مذہب کے عام پر کہ ہم دعا کرنے کے لیے آئے، ہم فنا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہاں ان خواتین کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں. یہ ہر جگہ ہے. آپ ایک پہ انگشت نمائی نہیں کر سکتے. بس میں بھی قہر سے پیش آؤں گا اور میری آنکھ رعایت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا. اور اگرچہ وہ چلا چلا کر میرے کانوں آہ و نالہ کریں گے کانوں میں، تو میں بھی ان کی نہ سنوں گا. کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک شہر پر گزرا اور وہ شہر اپنے چھتوں پر گرا ہوا تھا؟ یہ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. کہا اے اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ عزیر اسلام کا واقعہ ہے. اور پھر اللہ نے اسے 100 برس تک مار ڈالا اور پھر اسے اٹھایا. کہا کہ تو یہاں کتنی دیر رہا؟ اس نے کہا 1 دن یا اس سے کچھ کم. فرمایا کہ بلکہ تو 100 برس رہا. تو اپنا کھانا اور پینا دیکھ، وہ سڑا تو نہیں. اور اپنے گدھے کو دیکھ، جب کھانا دیکھتے تو تر و تازہ ہے جیسا لے کے چلے تھے. جانور کی طرف دیکھا، جو گدھا ان کا سواری تھا وہ بالکل ہی ہڈی کا ڈھانچہ بن کر وہ مرا پڑا تھا، یعنی گوشت وغیرہ سب ختم ہو گئے تھے. اور ہم نے تجھے لوگوں کے واسطے نمونہ بنا چاہا، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم نے انہیں کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں، یعنی ہم انہیں کس طرح ابھار کر جوڑتے ہیں ہڈیوں کو، پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں. پھر اس پر یہ حال ظاہر ہوا تو کہا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ سورہ بقرہ کی آیت 2 نمبر 259 میں یہ حضرت عزیر کا واقعہ میں، لیکن نام نہیں ہے حضرت عزیر کا نام نہیں. عزیر کا واقعہ تو ان کے خر سے بھی خدا کی قدرت کی نشانیاں دکھا سکتا تھا. آخر 100 سال تک سنانے کا مقصد ان کے تبلیغ کا کیا اثر ہوا؟
پھر کہتے کہ وہ جب نکل کر آئے وہاں سے اور اپنے وہاں پہ گئے تو کسی نے نہیں پہچانا محلے میں، تو آخر ان کی جو گھر کے کنیز تھے وہ ان کے ڈھونڈ کر وہاں پہنچے، ان کو اپنا نام بتایا، میں عزیر ہوں، ایسا 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 ایسا، وہ پھر ان کے دوسرے رشتہ داروں کو جا کر ملاتی ہیں۔ وہ قصہ در قصہ ہے۔ آئیے اب ہم اصل واقعے تک چلتے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام سے خدا نے کہا تھا کہ تو ایک کروٹ 390 دن تک لیٹنا۔ حقیقت دیکھیے، بالکل فخر کریں گے آپ، 1400 سال پرانی کتاب ہے قرآن شریف، اس میں ہے، ہم آپ کو اس سے بھی 3000 سال پرانی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اب بتائیں کون سا اتھینٹک ہوگا؟ اس میں پوری تفصیل ہے، نام بھی ہے۔ رب تعالیٰ نے کہ رب تعالیٰ بغیر کسی مقصد کے اپنے نبی کو کوئی بھی بات کہنے یا عمل کرنے کو نہیں کہتا۔ دراصل بنی اسرائیل کے دو گروہ تھے، ایک اسرائیل دوسرا یہودا، اور دونوں خداوند کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، بت پرستی بے انتہا ہو گئی، ہر قسم کے فقر مباحث کرتے تھے گناہ میں، اور خدا بار بار ان کے لیے نبی بھیجتا تھا اور سمجھاتا تھا۔ حزقیل علیہ السلام سے کہا کہ اس لیے گویا یہ 430 سال کا عرصہ جو تو خدا نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو بائیں کروٹ لیٹے رہنے کا حکم دیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی بدکاری اس پر رکھ دینا، تم جتنے دن تک لیٹے رہو گے ان کی بدکاری برداشت کرتے رہنا۔ یعنی 390 سال میں بدکاری کی تو ان کو 390 دن حضرت حزقیل علیہ السلام کہا کہ تم بائیں کروٹ لیٹنا، کیونکہ میں نے ان کی بدکاری برسوں کو ان کے دنوں میں شمار کیا جو 390 دن ہیں تم پر رکھا، سو تم بنی اسرائیل کی بدکاری برداشت کرنا، جب ان کو پورا کر چکے تو پھر اپنی دہنی کروٹ 40 دن بنی یہودا کی بدکاری کو برداشت کرنے کے لیے لیٹے رہنا۔ میں تمہارے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کرتا ہوں، ان کا 1 سال اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے 1 دن۔ اب آپ نے غور کیا کہ کوئی بھی چیز پیش کی جاتی ہے کلام مقدس میں تو اس کی تفصیل ہوگی، اس لیے آپ سے بار بار کہتے ہیں قرآن میں تفصیل نہیں بلکہ صرف ابتدائی باتیں، باقی ساری کتاب آپ کو کتاب مقدس میں علم، عرفان اور حقیقت میں ساری چیزیں ملیں گی آپ کو۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں کہ پھر تو یروشلیم کے محاصرے کی طرف منہ کر کے اپنا بازو ننگا کرنا، یعنی بازو کھول دینا اس کو، اور ان کے خلاف نبوت کر، اور دیکھ میں تجھ پر بندھن ڈالوں گا اور تو کروٹ نہ لیٹ سکے گا جب تک اپنے محاصرے کے دنوں کو پورا نہ کر لے، اور تو اپنے کھانے کے لیے ایک برتن میں گندم، جو، باقلا، مسور، چنا، باجرہ لینا، اور اتنی ہی روٹیاں پکانے جتنے دنوں تک تم کو کروٹ لیتے رہنا، سو تم 390 دن تک ان کو کھانا، اور تیرا کھانا وزن 20 مسقال روزانہ ہوگا، اور تو کھائے گا اور تو گاہے گاہے کھانا، تو بھی پانی بھی ناپ کر پینا، 1 بن کا چھٹا حصہ پیے گا۔ تو جو کے پھلکے بنانا، اور تو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو انسان کی نجاست میں پکانا۔ کیوں کہا؟ یہ ساری پریکٹیکل کروائے حضرت حزقیل علیہ السلام سے، تاکہ آئندہ جب ان پر مصیبت آئے گی، کس پر؟ بنی اسرائیل پر، تو یہی ان کو ہوگا، ان کو بھی فضلہ پر کھانے کو دیا جائے گا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آخری آئیے 5واں سوال، حضرت حزقیل علیہ السلام کا صحیفہ میں خدا تعالیٰ نے احمق نبی کن کو اور کیوں کہا ہے؟ بتائیے، نبی بھی احمق ہوگا؟ اگر احمق ہے تو نبی نہیں، اگر نبی ہے تو احمق نہیں، لیکن خدا کہہ رہے نہیں، احمق نہیں، کیونکہ حزقیل کو ان تمام جھوٹے نبیوں اور جھوٹی نبیاؤں کے خلاف نبوت کرنے کا حکم ملا تھا۔ اب سمجھ گئے؟ ہر زمانے میں جھوٹے نبی تھے، آج بھی ہیں جھوٹے نبی بہت سارے، اور حضرت حزقیل السلام نے فرمایا کہ خدا کلام اس پر نازل ہوا، اے آدم ذات، اسرائیل کے نبی جو نبوت کرتے ہیں ان کے خلاف تو نبوت کہیے، کہ جو اسرائیل میں اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں ان کے خلاف نبوت کہتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ اپنی من گھڑت باتیں کرتے ہیں، اور خدا یوں فرماتا ہے کہ احمق نبیوں پر افسوس جو اپنے روح کی پیروی کرتے ہیں، انہیں کچھ نہیں دیکھا۔ اور اے اسرائیل، تیرے نبی ان لومڑیوں کے مانے جو ویرانے میں رہتی ہیں، انہوں نے باطل میں جھوٹا شگون دیکھا ہے، جو کہتے ہیں خدا فرماتا ہے، اگرچہ خدا نے انہیں نہیں فرمایا، اور لوگوں کو امید دلاتے ان کی بات پوری ہو جائے گی۔ کیا تم باطل رویا نہیں دیکھتی؟ کیا تم نے جھوٹی غیب دانی نہیں کی؟ کیونکہ تم کہتے ہو کہ خدا نے فرمایا، اگرچہ میں نے نہیں فرمایا۔ بہت سخت کلام ہے خدا کا یہاں پر، یعنی جھوٹ تو ویسے ہی منع ہے، اور سب سے پہلا جھوٹ ابلیس نے کہا تھا، اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے ابلیس کا شاگرد ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے وہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ اسی طرح جھوٹی نبیاؤں کے خلاف بھی حکم ہوا کہ اے آدم زادیو،
اپنی قوم کے بیٹیوں کی طرف جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتی ہیں، افسوس تم پر جو سب کوہنیوں کے نیچے گدے سیتی ہو اور ایک قد کے موافق سر کے لیے برقع بنا کر جانوں کو شکار کرو گی؟ اور کیا تم میرے لوگوں کے جانوں کو شکار کرو گی اور اپنی جان بچا جاؤ گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو بچاؤں گا اور تمہیں مار ڈالوں گا۔ تم مٹھی بھر جو اور روٹی کے ٹکڑوں کے لیے ناپاک ٹھہراتی ہو، تم ان کے جان مار ڈالے گے جو مرنے کے لائق نہیں، کیونکہ تم میرے سے جو جھوٹ سنتے ہیں ان کو جھوٹ سناتی ہو، لیکن ہمارے دلوں میں جو لوگ ہیں وہ جھوٹ نہیں سنتے، بلکہ تمہارا بس نہ چلے گا، تم جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ اس لیے عزیزو، جو بری صحبت رکھتے ہیں خدا ان کو۔ آخری سوال کہ حضرت حزقیہ علیہ السلام کی زوجہ کی وفات پر کیا بات تھی کہ فطرت کے خلاف کا؟ خدا نے کہا کہ وہی نازل کی، خدا کلام کا نزول، اور کہا کہ اے آدم ذات دیکھ، تیری جو منظور ہے تیری بیوی، اس کو ایک ضربت سے میں تجھ سے جدا کر دوں گا، مار ڈالوں گا، اور تو اس کے مرنے پر نہ ماتم کرنا، نہ رونا، نہ آنسو بہانا، چپ کے آئے بننا، اور مردہ پر نہو نہ کرنا، سر پر پگڑی باندھنا، پاؤں میں جوتیاں پہننا، اور اپنے ہونٹوں کو نہ ڈھانپنا، اور لوگوں کی روٹی نہ کھانا۔ وہ کہتے صبح میں نے کلام کیا اور شام کو میری بیوی مر گئی، اور انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا بلکہ لیا کے دفن کر دیا۔ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ ایسا تو نے کیا، کیا ہماری رشتہ داری نہیں تھی؟ انہوں نے کہا خدا کا کلام یہی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوگا، جتنی بھی رویاں دکھائے گی بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا اعلان تھا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ خدا ان کو ان عذاب سے نکال دے گا، ان کی بحالی کرے گا، بیداری کرے گا، ان میں ایک ایسے لوگ پیدا کرے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی ان کے اندر بیداری آ گئی ہے، اور وہ ان کے اندر لوگ پیدا ہو گئے، اور اب وہ دنیا میں اپنے علم کا پرچار کر رہے ہیں۔ آخری سوال تھا کہ حضرت حزقیہ اسلام کا انتقال کب ہوا؟ یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، جو کتاب مقدس میں مختلف روایت ہے کہ حضرت حزقیہ اسلام کے 397 قبل مسیح میں ان کا انتقال ہوا۔ 397 سے مراد 2000 سال یہ لے لیں، اور 397 2000 ان کے اتنا سال ہو چکا ہے۔ اور اب ہم آخری گفتگو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، عزیزان گرامی قدر، آج کی جو گفتگو ہم نے کی آخری نشست تھی حضرت حزقیہ علیہ السلام کی۔ آئندہ نشست میں ہم حضرت دانیہ السلام کے بارے میں آئیں گے۔ اور عزیزو، آج کی گفتگو سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آئے، آپ ضرور کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، اپنے قیمتی آرا سے آگاہ کیجیے گا۔ اسکرین پر دکھائے گئے واٹس ایپ، ٹیلی فون نمبر، اسکائپ، جو بھی آپ کو اویلیبل ہو، آپ اپنے مکمل پتہ ہمیں ارسال کیجیے، کہ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو ہم آپ کو فی سبیل اللہ آپ کے پتہ پر ارسال کر دیں گے۔ تو اگلی نشست پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ۔